السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف کیف حالک؟ حالک یا استاذی؟ بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟ بخیر بخیر. والحمد للہ. بخير والحمد لله. ما شاء الله. بالأمس كنت قد قلت لكم بأن تترجموا الوحدتين الدرسين. کل ہم جو ہے آپ کو بولے تھے کہ 2 سبق کا ترجمہ کر کے لانا. هل ترجمتم؟ نعم استاذی. من يقرأ علينا؟ مسکان. تفضلی. سر اسکرین آپ لکھے ہوں گے نا؟ دکھائی دے رہی. نہیں آپ جو لکھے وہ پڑھنا ہے. جی جی سر. جی الحوار الاول یہ والا پڑھیں سر. ہوں قاسم جی کم وجبة تأكل في اليوم. ہوں جی سالم آكل 3 وجبات ہوں الفطور والغداء والعشاء. اوکے. قاسم هذا كثير جدا. ہوں أنا آكل وجبة واحدة. ہوں سالم هذا قليل جدا. ہوں قاسم ماذا تأكل في غداء. سالم آكل اللحم. کلو میں جو بھی کھاؤں گا وہ کیا ہو جائے گا؟ آبجیکٹ. آكل لحم. جی آكل اللحم آکولا نہیں آکولو. آكل اللحم والدجاج أو رز والخبز. والارز والأرز والخبز. والارز والأرز نہیں زا والخبز. بولیے زا. والأرز والخبز. زا جب ہم نکالتے ہیں تو جو دانت کے دونوں حصے رہتے ہیں اس کو بند کر لینا اور زبان اندر رکھ کے بولنا زا. یہ نکلا دیکھیے صحیح. والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ قاسم آكل السمك والسلطة والفاكهة. سالم ما وزنك؟ قاسم 60 كيلا. كيلا. وما وزنك أنت؟ سالم 100 كيل. 100 كيل. سالم قاسم أنت سمين جدا. سالم وأنت نحيف جدا. ماشاء اللہ. ترجمہ کیجیے. قاسم what meal do you have a day? نہیں واٹ میل نہیں. ہاؤ مینی میلس ڈو یو ٹیک ان اے ڈے؟ How many? Yes, sir. How many meals did you do you take in a day؟ do you take in a day? مطلب آپ ایک دن میں کتنے وقت کا کھانا کھاتے ہیں؟
جی سر. آپ دن میں کتنے وقت کا کھانا کھاتے ہو؟ آکلو ثلاثہ وجبات. I eat 3 meals. ایسا کہہ سکتے سر؟ بول سکتے 3 meals a day یا 3 times a day. 3 times a day. الفطورہ means breakfast. والغداء lunch. والعشاء and dinner. قاسم هذا كثير جدا. This is too much. أنا آكل وجبة واحدا. I eat 1 meal یا 1 day 1 time. One time, ٹھیک ہے. A day 1 time. سالم هذا قليل جدا. This is very little. Less. Little یا less. Less. قاسم ماذا تأكل في الغداء? What do you eat for lunch? سالم آكل اللحم. I eat meat. میں گوشت کھاتا ہوں. والدجاجہ and chicken. اور مرغی کا گوشت. ارز means rice. چاول. خبز. خو میں کھرکھراہٹ آنا ہے سر. آنا ہے. دو ورڈ ہے عربی میں. ایک ہے خو جس میں کھرکھراہٹ آنا ہے اور دوسرا ہے قوف. اس میں کھرکھراہٹ نہیں ہونا ہے. اس میں اسموتھ رہنا آواز. قو. اور یہ ہونا ہے خو. قرآن میں بھی میں پہلا ورڈ جو ہم سیکھے تھے دیکھیے خلق. خلق. اگر خو سے بولے تو پیدا کرنا. دونوں جگہ قوف بول دیے تو پریشان ہونا. جی سر. خبزہ مینس چپاتی. کیا؟ روٹی. سر کیسا انگلش میں بولے؟ روٹی چپاتی. اب میرے کو انگلش نہیں آتی بھائی. میں تو ایسے ہی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بولتا ہوں. میرے سے پوچھے تو کیسا بولوں گا؟ بریڈ بول سکتا. جی بریڈ بول. نہیں چپاتی بولتے. یس سر. ماذا تأکل انت؟ ہاں. واٹ ڈو یو ایٹ؟ آپ کیا کھاتے؟ آکل سمکا. آئی ایٹ فش. مچھلی. والسلطة من سلاد. والسلطة من سلاد. والفاکہہ means fruit. پھل. میں کھاتا ہوں پھل. مچھلی، سلاد اور پھل. جی. سالم ما وزنک؟ واٹ از یور ویٹ؟ تمہارا وزن کیا ہے؟ سالم 60 kgs. وما وزنک اور وما وزنک انت اور آپ کا وزن کیا ہے؟ واٹ از یور ویٹ؟ سالم 100 kg. قاسم آپ کافی موٹے ہو. یو آر ویری فیٹ. سالم وانت نحیف جدا. اینڈ یو آر ویری تھن. آپ بہت زیادہ دبلے ہو. اردو میں کیا بولا؟ لاغر. اس کا موٹے کو اپوزٹ سر کیسا لاغر ہوتا ہے؟ دبلے ہوتے ہیں نا. اردو میں جو بھی ہو. آپ اگر جو ہے آپ کو پتلے بولنا اچھا دکھ رہا تو وہ بولیے. کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. میں کاپی رائٹ نہیں رکھتا ہوں. جو بولتا ہوں. ہاں چلیے. اس کے بعد کوئی دوسرے پڑھیے. اچھا پڑھے. جزاک اللہ. کوئی دوسرے پڑھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحوار الخامس. الحوار الثانی. انظر واستمع واعد. دیکھو، سنو اور ریپیٹ کرو. سر نیکسٹ والی ایکسرسائز پڑھنی ہے. وہی. نعم. المضیفۃ. نہیں، المضیفۃ. المضیفۃ.
المضيفة ماذا تطلبين من الطعام غلط 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 پڑھے آپ. تطلبين نہیں نہیں ہم ایسا تو نہیں پڑھا ہے. کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں؟ تطلبین تطلبین. طالبین ہاں کیونکہ یہ جو ہے فیمینائن کا صیغہ ہے. نعم تنصرین تفتحین. ٹھیک ہے. تطلبین. نعم بولی. ماذا تطلبين من الطعام المسافرة بعد السمك نہیں دیکھ کے پڑھیے بیٹا دیکھ کے بعد پڑھیے. السمك ہاں والأرز من فضلك من فضلکی من کیونکہ فضلك ایئر ہوسٹس جو ہے فیمینائن ہے. المضيفة وماذا میں کیا بولا آپ کو، عربی میں کوئی ورڈ ہے اس کے آگے کوئی بھی نہیں ہے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اس کو پیش دے دینا، کیونکہ وہ ابتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو جاتا ہونے شروع میں آنے کے. المضيفة فتح کیوں؟ جب ہاں پیش جو ہے لاسٹ حرف پہ. وماذا تطلبين من الشراب پھر وہی بولے. تطلبين من الشراب المسافرة ماء من فضلك من فضلکی. من فضلك وما تفضلين من الفاكهة المسافرة التمر أو العنب. المضيفة هل تشربين الشاي المسافرة لا أفضل قهوة أفضل القهوة. المضيفة القهوة بالحليب المسافرة نعم القهوة بالحليب. المسافرة شكرا. المضيفة عفوا. نعم. ترجمی. آپ کیا المضیفۃ آپ کیا کھانا پسند کریں گے کھانے میں؟ المسافرہ میں اب دیکھیے پسند کرنا نہیں ہے، پسند نہیں ہے. طلب یطلب کا مطلب چاہنا، مطالبہ کرنا. واٹ ڈو یو وانٹ؟ واٹ ڈو یو وانٹ ان دا میٹ؟ ہاں اور ان دا میل. اور آپ جو پسند کی بات کریں وہ کیا ہے؟ ماذا تفضلین، آپ کیا پسند کریں گی، آپ کیا پریفر کریں گی، وہاں پہ بولنا. میں فش کھانا چاہوں گی. نہیں یہاں پر چاہوں گی نہیں، اطلب آئی وانٹ فش پلیز. فش کے ساتھ کیا ہے؟ الارز اور روٹی نہیں، رائس. I want fish and rice please. اور آپ المضیفۃ اور آپ پینے میں کیا چاہیں گی؟ I want water please. المضیفۃ وماذا آپ فروٹس میں کیا لینا پسند کریں گی؟ عربی بولیے کیا ہے اس کی؟ کس کی ابھی استاد؟ وماذا تفضلین من الفاکہۃ. آپ فروٹس میں کیا لینا پسند کریں گے؟ کیا نہیں، چاہیں یہاں پہ گی؟ بول سکتے ہیں آپ کیا پسند کریں گی، کیا پریفر کریں گی، کیا پسند کریں گی، کیونکہ یار تفضلین آ رہا ہے. اب مجھے میں کھجور اور انگور. آپ ہل تشربین شایا، آپ چائے میں بولیے. لا افضل نہیں اس کا ترجمہ نہیں ہوا ابھی. مجھے چائے پینی ہے. نہیں آپ چائے پئیں گی؟ وہ پوچھ رہے ہیں آپ چائے پئیں گی؟ نہیں ترجمہ صحیح کیجیے. کیا چائے پینا چاہیں گے؟ چاہیں گی کہیں بھی نہیں ہے. حل کا مطلب کیا آپ پینا چائے ہے؟ نہیں ویسا بھی نہیں ہے. شریبہ یشربو کا مطلب چائے پینا. پیتے ہیں؟ پئیں گے. کیا آپ چائے پیتی ہیں؟ کیا آپ چائے پیئیں گی، یہ مطلب ہے. نعم. چاہیں گے کا مطلب نہیں ہے اس میں.
क्या आप चाय पियेंगी? हाँ, ला उफद्दिलुल कहवता, ला पे नहीं रुकना, ला पे रुकना। ला हाँ, ला उफद्दिलुल कहवता, नहीं मैं कॉफी लेना पसंद करूंगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ मालूम? ला पे रुकना, अगर आप ला पे नहीं रुके तो उसका मतलब होता है कि आई डू नॉट प्रेफर कॉफी। नाम ला उफद्दिलुल कहवा, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? मुझे कॉफी पसंद नहीं है। तो ये जवाब हुआ क्या? तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? नहनु नतवक्कफ कलीलन इंदा ला, ला नतवक्कफ कलीलन, नक़िफ कलीलन इंदा हादिही अल कलिमा। यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे। नतवक्कफ कलीलन सुम्मा नक़ूल उफद्दिलुल कहवता। मैं कॉफी पीना चाहूंगी। फिर से बोलिए। हल तशरबीना शाया, हल तशरबीना शाया, क्या आप चाय पियेंगी? ला उफद्दिलुल कहवा, नहीं मैं कॉफी पीना पसंद करूंगी। अल मुज़ीफतु अल कहवतु बिल हलीबी, क्या आप दूध वाली कॉफी पीना पसंद करेंगी? अल मुसाफिरा नअम अल कहवतु बिल हलीबी, मैं कॉफी दूध वाली कॉफी पीना पसंद करूंगी। अल मुसाफिरा शुक्रन, थैंक यू। अल मुज़ीफा अफवन का मतलब क्या होगा सर? अफवन का मतलब होता है वेलकम, वेलकम होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं है। अरब में लोग जो है, ये जरा म्यूट कीजिए ना, कौन है ये, म्यूट कीजिए जी। शुक्रन में जो है जवाब अरब के लोग भी ऐसा देना पसंद नहीं करते अफवन, बल्कि शुक्रन का जवाब होता है हुब्बन व करामतन। शुक्रन जब आपको कोई कहे तो आप उनको रिप्लाई कीजिए हुब्बन व करामतन। इसका मतलब होता है प्लेजर, मेरी सादतमंदी, इट्स माय प्लेजर। हाँ, मेरे लिए बायस इफ्तिखार की बात है। ये सारे माना इसमें होते हैं। कोई आपको शुक्रन कहे तो आप क्या कहना? हब्बन व करामतन, हुब्बन व करामतन। व करामतन। वो अफवन भी सही है। अफवन जो है सारे अरब लोग बोलते हैं, लेकिन सही ये है कि आप अफवन की बजाय आप बोलिए हुब्बन व करामतन, क्योंकि अफवन में क्या है, सॉरी का माना है, अपॉलॉजी का माना है। तो कोई शुक्रिया बोल रहा तो आप सॉरी क्यों बोलेंगे? तो आप कहिए हुब्बन व करामतन, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह। इन दो जो है अस्बाक में किसी को डाउट है? सर मुझे एक क्वेश्चन था। सर हम लोग ने शाया पढ़ा है, मगर मैंने उन लोगों को शाही शाही बोलते बहुत सुना है। वो जब रुकते हैं ना तो शाय बोल के रुकते। और आप क्या कीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये बुकिश लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और जो उमूमन बात होती है बाहर वो कोलोकियल बात होती है, तो बात ज्यादा मोतबर नहीं होती, लिखा हुआ फिलहाल ज्यादा मोतबर होता है। ठीक है। उस्तादी, हलीबुन और लबनुन में क्या फर्क होता है? दोनों जो है एक ही माना में है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग माना में इस्तेमाल होता है। कहीं पे लबनुन दही को बोलते हैं, हलीब दूध को कहते हैं। कहीं पे हलीब दही को कहते हैं, लबन दूध को कहते हैं। ठीक है। तो दोनों भी बेसिकली जो है एक ही मतलब जो है चीज की तरफ दलालत करते हैं। हाँ, कुरान में जो है, कुरान में अल्लाह ताला ने दूध के लिए अल-लबन का इस्तेमाल किया है, अल-हलीब का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। नाम उस्तादी। और अल्लाह जो है बहुत मतलब एक शानदार आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए कि वो आयत क्या है, देखिए, मसलुल जन्नति लती वइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन यतगय्यर तामु, कि जन्नत में जो है एक दूध की भी नहर होगी। और एक क्या बोले कि व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, जो जानवर होते हैं, मवेशी जो होते हैं, उसमें तुम्हारे लिए नसीहत का सामान है। कहाँ है नसीहत का सामान? नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, उसके पेट से हम आप लोगों को फराहम करते हैं।
اور فراہم کیسا کرتے کہ ایک جگہ جو ہے وہ چیز خون رہتی، دوسری جگہ جو ہے اس کا جو ہے مطلب جو ہے ٹوائلٹ یورین وغیرہ رہتا. ان دونوں کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لبنن خالصا. اللہ تعالیٰ جو ہے دودھ نکال. ہاں سب کو آ رہی آواز؟ نعم استاذ. نام استاذی. تو لبنن خالصا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ خون سے اور غلاظت یہ دو کے بیچ میں سے لبنن خالصا خالص دودھ نکالتے ہیں، سائغ للشاربین جو پینے والوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرے ایز اے مارک آف سوچنے کا، تھنکنگ، بولے کہ اس میں غور کرو کہ ایک چیز گائے کھاتی ہے یا جانور کھاتا ہے تو وہ چیز جو ہے گوشت بھی بن رہی ہے، خون بھی بن رہی ہے، غلاظت بھی بن رہی ہے، اور ان تمام کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دودھ پیدا فرما رہے ہیں. تو ایسا جو ہے ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا، اتفاق تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے لبن کا لفظ قرآن میں آیا ہے، حلیب کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. اور احادیث میں بھی بہت ساری احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ حضور کیا کرے؟ لبن کو ریکمینڈ کرے، دودھ کو ریکمینڈ کرے، خود بھی آپ نوش فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرے. ٹھیک ہے، چلیے. اب اس کے بعد جو ہے آج ہمارا سبق جو ہے وہ امپیریٹو فارم اور امپیریٹو میں نیگیٹو کیسا ہوتا ہے اس کے متعلق ہے. امپیریٹو کس کو بولتے ہیں؟ امپیریٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمانڈ، کسی کو آپ جو ہے آرڈر، کسی کو آپ حکم دینا. تو آپ میرے کو یہ بولیے کہ ہم کون سے انسان کو حکم دے سکتے؟ جو امریکہ میں بیٹھے ہوا ہے اس کو دے سکتے، یا جو ہمارے سامنے ہے اس کو دے سکتے؟ سر جو ہمارے سامنے ہے. اور اب تو جو ہے ٹیکنالوجی آ گئی تو ہم ایون جو ہے ورچوئل بھی اگر کوئی ہمارے سامنے ہے تو اس کو بھی ہم آرڈر دے سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہا یہ پڑھو تو یہ میرا آرڈر ہے، حالانکہ آپ فزیکلی میرے سامنے نہیں ہے لیکن ورچوئلی میرے سامنے ہے. نعم. لیکن ان دونوں بھی صورتوں میں نہیں ہے تو کیا میں بول سکتا ہوں؟ میں نہیں بول سکتا ہوں. نہیں، یا میں منہاج کو بول سکتا ہوں کہ جب ہم لوگ کنیکٹ نہیں رہتے، جب میں آنکھ بند کر کے بولتا ہوں منہاج پہلا یونٹ پڑھو تو منہاج پڑھ سکیں گے؟ لا استاذی. لا. لماذا؟ لأنه لا يسمع كلامي وليس هو حاضرا امامي. میری بات بھی نہیں سن پا رہے ہیں وہ، اور میرے سامنے بھی نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے جو امپیریٹو فارم ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن. اب سیکنڈ پرسن میں کیا کیا آتا ہے بولیے؟ تنصرو، 6 صیغے آتے نا. تنصرو، تنصرانی، تنصرانی، تنصرنا، تنصرونا. یہ میل کے لیے ہو گئے. فیمیل کے لیے تنصرینا، تنصرانی، ہاں تنصرنا. تنصرنا یہ سیکنڈ ہے. تھرڈ میں ہے ینصرنا آتا. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے امپیریٹو فارم میں چاہے نیگیٹو ہو یا پوزیٹو ہو، ہم یہ 6 صیغوں سے بحث کرتے ہیں. 1 2 3 تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو امر کا صیغہ بنتا ہے. امپیریٹو فارم کس سے بنتا ہے؟ سیکنڈ پرسن سے بنتا ہے، تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن سے ڈائریکٹ نہیں بنتا. اوکے، اس کو یاد رکھیے. تو اب کیا کرنا امپیریٹو فارم بنانے کے لیے؟ کیا کرنا؟ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ صیغے سے علامت مضارع کو ہٹا دیجیے. اب کوئی میرے کو بول سکتے ہیں علامت مضارع کیا ہے؟ الف لام. الف لام نہیں، علامت 4 ہے بولا تھا میں. تا یا نون الف. تا یا نون الف. تا یا نون الف. ٹھیک ہے. اتین. اتین. تو اب اس میں دیکھیے، اس میں جو ہے علامت مضارع کیا ہے؟ تا. تا. تو میں کیا کروں گا؟ تا کو میں ہٹا دوں گا. ٹھیک ہے. اب میں جب تا کو ہٹا دیا تو میرے سامنے کیا بچا؟ نون ہے، اور نون پہ جزم ہے. سیکنڈ کیا کرنا ہم، جب آپ امپیریٹو کا صیغہ بناتے واحد کا، آپ لاسٹ ورڈ کو جو ہے جزم دے دینا، جو بھی لاسٹ حرف رہا. لاسٹ ورڈ کیا ہے اس میں؟ را ہے. را پہ پیش ہے نا، میں وہ ہٹا کے جزم دے دیا.
क्लियर है यहाँ तक? नाम उस्तादी। अब तीसरा काम ये करना कि आप देखना कि पहला जो हम अलामत मुजारे हज़फ कर रहे हैं ता, वो हटाने के बाद ये वर्ड जबर जेर पेश वाला हरकत वाला है या साकिन है? साकिन है सर। साकिन है। तो अरबी में कायदा ये है कि आप साकिन से कोई भी वर्ड को शुरू नहीं कर सकते। नाम उस्तादी, क्योंकि वो आप पढ़ ही नहीं सकते, मतलब कोई जो है उसमें साउंड बनता ही नहीं, नून जज़म कुछ भी नहीं होता। उससे पहले आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो अरबी वाले क्या करते हैं, ऐसे तमाम सूरतों में वो लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट अलिफ को बनाते। ठीक है। अब अलिफ बढ़ा दिए बाद सवाल ये होता कि अलिफ के ऊपर जबर देना, जेर देना या पेश देना। ठीक है। तो अरबी वाले बोलते कि जेर तो आप कभी भी मत दियो, आतिश नहीं जेर, सॉरी जबर कभी भी आतिश नहीं, जबर। फिर वो अलामतुल मुज़ारे हो जाएगा क्योंकि हाँ वो आता ही नहीं। वो बहुत अच्छी बात बोले आप, क्योंकि वो अलामत मुजारे हो जाएगा, वो आता ही नहीं। अब दूसरा क्या करना, तो या तो पेज देना, या तो हम इसको पेज देंगे या तो हम जेर देंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि हम पेश या जेर देने के लिए हम ये वर्ड को देखेंगे, मिडिल वर्ड को। नाम उस्तादी। मिडिल वर्ड को देखेंगे। मिडिल वर्ड पे अगर पेश है तो हम ये हमजा को पेश दे देंगे, और अगर मिडिल वर्ड पे पेश के अलावा जबर या जेर है तो हम इसको जेर दे देंगे। ओके। तो अब क्या हो गया ये बोलिए, तंसुरु से क्या हो गया, उनसुर। उनसुर। तंसुरु से उनसुर। फिर जी थर्ड जो आप बोले, जो थर्ड लेटर पे जो भी है वो फर्स्ट लेटर को देते हैं, अगर जबर रहा तो क्या देना? जबर और जेर रहा तो इसको जेर देना। ठीक है। जैसा मिसाल के तौर पे हम पढ़ेंगे तफ्ताहु। तफ्ताहु से बनाइए, पहले क्या करना बोला मैं आपको, अलामत मुजारे हटा देना। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले को जज़म देना। उसके बाद ये देखना कि ये जो वर्ड है ये साकिन है या मुतहर्रिक। साकिन बोले तो जज़म वाला, मुतहर्रिक बोले तो जबर जेर पेश। तो साकिन है तो हम क्या करेंगे, अलिफ दे देंगे, अलिफ बढ़ा देंगे। अब अलिफ में सवाल ये है कि या जेर आएगा या पेश आएगा, दो ही आ सकते। तो हम मिडिल वर्ड को देखना, मिडिल वर्ड पे पेश नहीं है, पेश जैसा नहीं है, आप इसको जेर दे देना। तो तफ्ताहु से क्या हो जाएगा, इफ्ताह। चलिए इसी तरह आप तजरीबु से बनाइए। तजरीबु से क्या होता बोलिए, इदरिब। एक्सप्लेन करते हुए बोलिए कि पहले हम क्या करना, अलामत मुजारे को हटा देंगे, हटा दिया मैं। उसके बाद लास्ट वाले को बा के ऊपर जज़म दे देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दौद जो है, दौद मुतहर्रिक है या साकिन है। अगर दौद मुतहर्रिक है तो जरूरत नहीं है, अगर दौद साकिन है तो अलिफ लगाएंगे, हमजा लगाएंगे। और हमजा पे जेर देंगे या पेश देंगे, जेर आएगा क्योंकि मिडिल वाले पे जेर है, क्योंकि मिडिल वाले पे जेर है। ठीक है। इज़रिब, इफ्ताह और उनसुर, समझे आप। अब और एक बनाइए, तस्माउ से कौन बना सकते बोलिए मेरे को। इस्मिया नहीं, मिया नहीं होता, इस्मा। हाँ इस्मा। ठीक है, इस्मा। अच्छा आप बनाइए, तजलिसु से बनाइए, इजलिस। 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 तो ये जो हम वर्ड बना रहे हैं ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा? बैठो, नाम इम्पेरेटिव ऑर्डर देने के लिए। इजलिस का मतलब मेरे सामने कोई मेल है तो मैं उनको ऑर्डर दे रहा हूं, बैठो, इजलिस। नाम। ठीक है। इसी तरह आप बोलिए तसजुदु से क्या होगा, उसजुद। हाँ उसजुद। असनिया था, उसजुद। उसजुद, उसजुद। उसजुद।
قرآن میں ہے فسجدو، ٹھیک ہے، فا اللہ فا کے ساتھ بولے. ہیلو سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کیونکہ آپ لوگ میوٹ نہیں کرے اسی لیے نہیں آ رہی. 1 منٹ میرے کو دیجیے، میں فون کال پہ ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں. تو دیکھیں نا آپ لوگ، فسجد، اور اسی طرح تقرؤ سے کیا ہوگا؟ قرآن کی پہلی آیت اقرأ اقرأ، ٹھیک ہے، اقرأ اقرأ. اور اسی طرح جو ہے تسمعو سے ہم بولے، پھر سے بولے ایک مرتبہ میرے کو، اسمع اسمع، اسمع. اچھا میرے کو سنو بولے تو اس کے آگے نون یا زیر نہیں لگا دینا. اسمعنی کا مطلب کیا ہوتا؟ مجھ کو سنو. میری سنو. مجھے سنو. ٹھیک ہے، اسمعنی. میں کہوں اس کی سنو. جی اسمعو کا نہیں، کا نہیں آتا، اسمعوها. کا نہیں آتا، اسمعنی آتا. کیونکہ سیکنڈ پرسن کو بول رہے ہیں خالی، ہاں، تھرڈ پرسن موجود نہیں ہے. اسمع کا کیسا بول سکتے ہیں آپ؟ سامنے والا جو ہے انہیں خود بول رہا تو انہیں اپنے آپ کو کیسا بولے گا؟ ہاں کریکٹ. صحیح ہے نا، کہ میں آپ کو بول رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو کیسا بول لوں گا؟ میں یہ کیسا بول سکتا ہوں کہ تم تمہارے کو سن لو بول کے کیسا بول سکتا ہوں؟ سر بول ہی نہیں سکتے. ہاں، تو اسی لیے جو ہے پوچھ بھی نہیں سکتے پھر. چلیے یہ ہو گیا. اب اس کا جو ہے سیکنڈ جو فارم ہے، جو ہم کو جو ہے یہاں پہ تسمیہ استاد اسمع ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسمعہو اسمعہا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور کہیں پہ ہوتا ہے کہ استمع لہو، لام کے ساتھ آتا ہے کہ اس کو غور سے سنو. لام غور کے لیے آ گیا. ہاں، اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ یہ سیکنڈ صیغے میں دوسرا سب سارا سیم رہے گا. الف ہم بڑھا دیں گے، اس پہ جو ہے پیج دے دیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ کر دیں گے، البتہ یہاں پہ نون کو ہم حذف کر دیں گے. یہاں پہ بھی ہم جو ہے سیم لگائیں گے، لیکن یہاں پہ نون کو حذف کر کے الف بڑھا دیں گے، اس کا سبسٹیٹیوٹ. تو اب گردان ہماری کیسی ہوگی؟ دیکھیے، انصر آپ مدد کرو ایک مرد، انصرا آپ دونوں مدد کرو، انصرو آپ تمام مرد مدد کرو. بولیے ایک بار. انصر آپ مدد کرو، انصرا آپ دونوں مدد کرو، انصرو آپ سب مدد کرو، آپ سب لوگ مدد کرو. ٹھیک ہے، تذہبو سے کیا ہوگا؟ بولیے. تذہبو تذہبو تذہبا، نہیں، تذہبو اذهب اذهبا اذهبو اذهب اذهبا اذهبو. اذهبا اذهبو. الف نہیں آئے گا، الف پہ زبر نہیں آئے گا کیونکہ زبر نہیں آتا، وہ سوال کے معنی میں ہو جائے گا. نہیں، الف پہ زبر نہیں، یہاں پہ دیں گے ہم. اذهب وہ اذهب شروع میں لگا رہی تھی. اذهب اذهبا، ہاں ہاں، اذهب اذهبا اذهبو، ٹھیک ہے. قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، یہودیوں کو بولے چلو جہاد کے لیے، تو وہ لوگ کیا بولے؟ اذهب، نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا،
इन्ना हाहुना काइदून. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोले, इज़हब. इज़हब बोले तो जाओ. जाओ. आप जाओ लड़ने. जाओ. आप और आपके रब जाओ लड़ने. तुम और तुम्हारे रब. आप और आपके रब जाओ, फ़क़ातिला और दोनों जिहाद करो, इन्ना हाहुना काइदून हम यहाँ पे बैठे हुए रहते. तो इतने वो लोग जो है बेबाक और अपने अंबिया की शान में गुस्ताखी करने वाले थे. ठीक है, इज़हब. और अभी जो बोले, कोई बोले ना मेरे को आयत, क्या बोले, इज़हब इन्नहु तग़ा. इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा. इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा. कुल हल्ला का इलाम तज़क्का बअहदी कलाम. इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा. तग़ा का मतलब होता है नाफरमान हो गया. तर्जमा कीजिए. अब अल्लाह ताला जो है हज़रत मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दे रहे हैं, जाओ फिरौन जाओ नाफरमान. फ़िरऔन के पास, बेशक वो उसने नाफरमानी की. बेशक वो नाफरमानी उसने नाफरमानी की. बेशक वो उसने नाफरमानी की. ठीक है, तो समझ में आया ना आपको. इज़हब, इज़हबा, इज़हबू. इज़हब, इज़हबा, इज़हबू. इज़हब, इज़हबा, इज़हबू. उन्सुर, उन्सुरा, उन्सुरू. इस्मा, इस्माआ, इस्माऊ. और उसके बाद अब फीमेल में क्या करना है आपको. फीमेल में अगेन यहाँ पे नून चले जाएगा, यहाँ से नून चले जाएगा, यहाँ से सिर्फ अलामत मुजारे जाएगा, नून नहीं जाएगा. जमा में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अलिफ का इजाफा होगा, हमजा का. उनसुरी. तस्निया का सेगा सेम रहेगा, देखिए, उनसुरा, उनसुरना. ठीक है, तो अब हमारी गर्दन कैसी बनी, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू. पढ़िए कोई. उन्सुर, उन्सुरा, उन्सुरू. उन्सुर, उन्सुरा, उन्सुरू. उन्सुरी, उन्सुरा, उन्सुरना. ठीक है, कोई और पढ़िए. उन्सुर, उन्सुरा, उन्सुरू, उन्सुरी, उन्सुरा, उन्सुरना. ठीक है, कोई और जो है इस्मा से बोलिए जल्दी. इस्मा, इस्माआ, इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, इस्मा, इस्माना. इस्माना. चलिए, उखरुज से कोई बोलिए. उखरुज, उखरुजा, उखरुज, उखरुजू, उखरुजी, उखरुजा, उखरुजा, उखरुजना. उखरुजना. बोलिए, फिर से बोलिए. उखरुज, उखरुजा, उखरुजू. उखरुजी, उखरुजा, उखरुजना. फिर से बोलिए पूरा. उखरुज, उखरुजा, उखरुजना. नहीं, उखरुज, उखरुजा, उखरुजू. उखरुजी, उखरुजा, उखरुजना. ठीक है, चलिए कोई बोलिए इहफज से बोलिए, या इसे हिफाजत करो. इहफज, इहफजा, इहफजू, इहफजी, इहफजी, इहफजा, इहफजना. 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 कोई उक्तुब से बोलिए, लिखो. उक्तुब, उक्तुब, उक्तुबा, उक्तुबू, उक्तुबी, उक्तुबा, उक्तुबना. उक्तुबना. ठीक है, कोई मेरे को जो है मेरे को बोलिए इहमद, तारीफ कर. इहमद, इहमदा, इहमद, इहमदा, इहमदू, इहमदी, इहमदा, इहमदना. इक़रा. इक़रा, اقرأ، اقرأ، اقرأوا. इक़रा, इक़रा. اقرأوا. इक़रा, इक़राऊ, इक़राई. इक़रा. औरत के लिए क्या होगा सर? इक़राई, फिर इक़रा. इक़राई, इक़रा, इक़रा. इक़राना. ठीक है, उसके बाद मेरे को बोलिए इजलिस, इजलिस से बोलिए. इजलिस, इजलिस, इजलिसा, इजलिस, इजलिसा, इजलिसू, इजलिसा, 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 इजलिसना, इजलिसना. इजलिसना. इफ़हम से बोलिए. इफहम, इफहम, इफहमा, इफहमा, इफहमू, इफहमी, इफहमी, इफहमा, इफहमना. इफहमना. इफ़हमा, इफ़हमना. ठीक है, एक चीज याद रखिए कि ये जो हमजा आपको दिख रहा, जो हम शुरू में ऐड करें, मैं जिसको हाईलाइट करा, देखिए, ये हम जो है मतलब उसका ओरिजिनल है या हम सब्स्टिट्यूट लाए इसको. सब्स्टिट्यूट लाए. सब्स्टिट्यूट लाए ना,
تو اب سبسٹیٹیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی ورڈ آ گیا سمجھیے تو پھر اس کو ہم لکھیں گے لیکن ہم پڑھیں گے نہیں اس کو. اب اگر واو آ گیا سمجھیے تو ہم کیا کریں گے, واو سے ڈائریکٹ نون کو ملائیں گے. اور وہ مدد اهبطوا کے جیسا ہاں, فقلنا اهبطوا. قلنا اهبطوا. اہبط کا مطلب کیا ہے, اترو. اہبط, اہبطا, اہبطو کا مطلب اترو. اور اہبط میں الف جو ہے وہ کیا ہے, سبسٹیٹیوٹ لایا گیا ہے, اوریجنل نہیں ہے. تو اسی لیے اس سے پہلے اگر کوئی ورڈ آ جاتا ہے تو پھر وہ الف لکھا تو جائے گا لیکن اس کو الگ سے ہم پڑھیں گے نہیں, پروناؤنس نہیں کریں گے. اس کو یاد رکھیے. فقلنا اضرب. فَقُلْنَا اضْرِبْ وَاسْجُدْ. اسجد تھا, واو سے پہلے آ گیا. فَافْہَمْ, ٹھیک ہے. قرآن سورہ مزمل میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. کسی کے پاس سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہا. فہیم غوث ہے تو وہ جو ہے انمیوٹ مت کیجیے, ٹھیک ہے. تو قرآن میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اقرؤوا تھا وہ اصل, ٹھیک ہے. اقرؤوا تھا, فا آ گیا تو فقرؤوا ہو گیا. تو پڑھو ما تیسرا, جو کچھ بھی آپ کو میسر آئے قرآن سے. قرآن سے, ٹھیک ہے. مطلب قرآن سے جو بھی آپ کو آسانی ہو وہ پڑھیے. میں بولا جو سبسٹیٹیوٹ ہے, تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ورڈ جو سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو وہ کیا ہوں گے, پڑھے جائیں گے, ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں ہے فَأَنذِرْ, تو یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے یہ اوریجنل ہے, اسی لیے ہم کیا کریں, فنذر نہیں بول سکتے اس کو, فَأَنذِرْ بولنا, ٹھیک ہے. معنی کیا ہوا اس سر؟ ڈرائیے. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فَاعْبُد, وہ کیا ہے, اعبد سے ہے وہ, اور اعبد میں کیا ہوا, وہ تعبدو سے تھا وہ. اب تعبدو میں ہم یہ کیا مطلب کریں, امر ہی ہے نا, وَاعْبُدْ. امری ہے بول رہا ہوں میں آپ کو, امر ہے اور بنا کس سے نے, اس سے بنا. تو ہم عبد پہلے یعبد تعبد. علامت مضارع سے حذف کرے, آخر میں جزم دیے, اور اس کے بعد دیکھیں یہ ورڈ کیا ہے, ساکن ہے, تو ہم الف ایڈ کریں, اور چونکہ مڈل ورڈ پیش ہے اسی لیے اس کو پیش دے دیں. اوکے. اسی طرح قرآن میں آپ جو بولے ہبط یہبط تہبط, تہبط کا مطلب ہوتا ہے کسی زمین پر اترنا, پڑاؤ ڈالنا, خیمہ ڈالنا. اس میں ہم کیا کریں, پہلے تا کو حذف کرے جو علامت مضارع ہے, لاسٹ ورڈ کو جزم دیے, اس کے بعد دیکھیں یہ ہا جو ہے جزم والا ہے یا متحرک ہے, کیا ہے, متحرک. جزم والا ہے. جزم والا ہے, متحرک نہیں ہے. تو ہم الف ایڈ کریں. اب الف ایڈ کرنے کے بعد ہم دیکھیں کہ پیش دینا ہے یا زیر دینا ہے, تو یہاں پہ پیش نہیں ہے تو زیر دے دینا. اہبط, اہبط کا مطلب کیا ہوتا ہے, اترو. سمجھ میں آیا. یہ تو ہو گیا پوزیٹو میں جب آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں. نیگیٹو میں آپ کو کیا کرنا ہے, نیگیٹو میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, بس آخر میں آپ جزم دے دیجئے, ٹھیک ہے. باقی یہ سارا سب سیم رہے گا, اس میں حمزہ ایڈ نہیں ہوگا, الف ایڈ نہیں ہوگا, علامت مضارع حذف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے, میرے کو تسمعو سے میرے کو بولنا ہے, مت سنو بولنا ہے. تو سمپل میں کیا کرنا, پہلے آخر والے کو جزم دینا اور اس سے پہلے میں لا ایڈ کر دینا, لا تسمع. لا تسمع کا مطلب کیا ہوتا ہے, مت سنو. مت سنو. مت سنو. اچھا, اسی طرح میرے کو بولنا ہے مت جاؤ, لا تذهب. لا تذهب. لا تذهب. لا تذهب, مت نکلو, جی مت نکلو, ڈونٹ گو آؤٹ. جی. کیسا بولیں لا گے, تخرج. لا تخرج, تخرج. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن میں ہے کہ جھوٹ مت بولو, لا تكذبوا. لا تکذب. لا تكذب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے غصہ مت کرو,
لا تغضب. غضب یغضب ہوا تھا. لا تغضب. لا تغضب. غم زدہ مت ہو، کل میں بولا تھا. لا لا تحزن. تحزن. لا تحزن. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ جتنے چیزیں پڑھے نا، ہم کیا کریں، 3 لیٹر ورڈ ہے تو یہ سب چیزیں ہیں. جی ماضی میں اگر ماضی کے صیغے میں 3 لیٹر ورڈ ہے تو یہ چیزیں ہیں. اگر 3 لیٹر سے زیادہ ہے تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں ایکسیپشن ہے پھر. اوکے. نعم سر. لیکن فعل کے فاعل کلمہ پہ یہ وہ ورڈز ہیں. ہاں، فا عین لام 3 ورڈ کے جو ہوتے اس کے مطابق یہ ہے. کبھی کیا ہوتا ورب جو ہے 3 کی بجائے 4 ہو سکتے، کبھی 5 ہو سکتے، کبھی 6 ہو سکتے ماضی میں. جیسے میں آپ کو بتلاؤں، اکرما یہ ماضی کا صیغہ ہے، کتنے لیٹر ہے دیکھیں؟ 4. 4 ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو آنر سم ون اور سم تھنگ. اکرما کا مطلب اس نے اعزاز اس نے اکرام کیا، اس نے عزت دی. ٹھیک ہے. کبھی کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے 5 ورڈ ہوتے ہیں. جیسے میں کہا صاحبہ، سوری 4 ورڈ، یہ بھی 4 ورڈ کی مثال ہے. صاحبہ کا مطلب ہوتا ہے کمپنی دینا، دوست بننا، ساتھ میں رہنا. اسی سے کیا ہے صحابہ ہے، اسی سے صاحب ہے. قرآن میں ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتک بمجنون وان لک لاجر، نہیں یہ نہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم ومن صاحبکم. ضل. صاحبکم، صاحب کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ شخص جو تم میں رہتا ہو. ٹھیک ہے. جو بہت زیادہ رہے اس کو صاحب کہتے ہیں. تو صحابی کیوں کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ایمان لائے؟ کیونکہ وہ لوگ حضور سے اٹیچ رہے، الگ نہیں ہوئے کبھی بھی، اسی لیے ان کو صحابی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرآن میں ہے جادلہ. جادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، آرگیو کرنا، ٹو آرگیو. ٹھیک. تو اس کا مضارع آتا ہے یجادلو، اور مؤنث کے لیے آتا ہے تجادلو. تو قرآن میں جو ہے 28ویں پارے میں ہے قد سمع اللہ قول التی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اوکے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئے اور وہ ان کے شوہر کیا کرے. اس زمانے میں ایک ان لوگوں کا رواج تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بول دیتا کہ تیری پیٹھ یا تیرا پیٹ میری ماں کے برابر، میرے ماں کے جیسا، میری بہن کے جیسا، یا ان لوگوں سے تشبیہ دیتا جو مرد پہ حرام ہے جس سے شادی کرنا، تو وہ جاہلیت کے دور میں وہ طلاق کی ایک قسم سمجھی جاتی تھی. نعم. جس طرح طلاق کہنے سے طلاق ہو سکتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ کہنے سے بھی طلاق اس زمانے میں جاہلی دور میں سمجھی جاتی تھی. تو ایک صاحب کیا کرے اپنی بیوی کو ویسا بول دیا، اور وہ جب جو ہے ان کی بیوی کیا ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص آئے، وہ عورت آئی، اور وہ عورت آ کے حضور سے کہنے لگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بارے میں اللہ نے تو کوئی وحی نہیں بھیجی ہے، اور وہی نہیں بھیجی ہے تو جو پرانا ہے جب تک نیا حکم نہیں آ جاتا وہ پرانا سسٹم لاگو رہیں گا. تو وہ عورت کیا کرنے لگی، بولنے لگی یا رسول اللہ اگر وہ اب میری عمر ہو گئی، میرے سے کوئی شادی نہیں کرتا تو میں کہاں رہوں گی، میرے بچے میں ان کو دی تو انہوں جو ہے صحیح تربیت نہیں کر سکتے، ان ایکسپینسز برداشت نہیں کر سکتے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور اگر میرے پاس رکھی تو میں رکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں کچھ کماتی دھماتی نہیں. تو وہ شی اسٹارٹڈ آرگوئنگ وتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کرے کہ اللہ نے انڈیڈ اللہ ہیز لسن قولا التی، اس عورت کا قول، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں آرگیو کر رہی ہیں، آرگیومنٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے تجادلو، وہ عورت آرگیو کر رہی ہے کا آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے. قد سمع اللہ قول التی.
سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا کبھی جو ہے جو ورڈ ہوتا ہے وہ 6 لفظ کا ہوتا ہے. 6 لفظ میں کیا ہوتا ہے؟ الف سین تے ایڈ ہوتا. استغفر. آواز آ رہی نا سب کو؟ نعم استاذ. جہاں پہ بھی الف سین جی تا سر. آتا وہاں پہ اکثر جو ہے طلب کرنے کے معنی آتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس معنی کیا ہوں گے؟ مغفرت طلب کرنا. ٹو سیک فارگیونیس. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے استرجع. اس میں امپیریٹو کیسے فارم آئے گی؟ اس میں سمپل کیا ہے؟ صرف لاسٹ ورڈ کو آپ کو جزم دے دینا ہے اور اس سے پہلے والے کو زیر دے دینا ہے. ٹھیک ہے. اس جو 3 لیٹر کے علاوہ جو بھی ورڈ رہتے اس کے مضارع میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع ہٹا کے الف لگانا اور لاسٹ میں جزم دے دینا. بس دوسرا کچھ نہیں کرنا. جیسے تجادلو سے کیا ہوگا؟ علامت مضارع پہلے ہم حذف کریں گے تا کو. جادل. اجادل. نہیں حذف کر دیں گے اور لام کو جزم دے دیں گے. اب اس کے بعد جب جیم پہ زبر ہے تو ہم کو الف کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں. لا نہیں. استاذ. تو ہم خالی کریں گے جادل. ٹھیک ہے. تصاحبو کا مطلب ہوتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے. اب میں صاحب. ہاں صاحب. کیا بولیں گے؟ صاحب. صاحب. صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہو، دوستی کرو. صاحب صاحب ہم کہیں گے ایک اچھا لفظ ہے صاحب العلماء. ٹھیک ہے. یا میں علماء کہوں سے گا دوستی کرو، علماء سے بات. علماء کے ساتھ رہیے. الاتقیاء پائس نیک لوگ. صاحب العلماء صاحب الاتقیاء. ٹھیک ہے. اسی طرح تستغفرو اوپر میں بولا تستغفرو، اس کو میرے کو امپیریٹو فارم بنانا ہے. استغفر. ختم. استغفر. استغفر. ٹھیک ہے. استغفر. اور اس کو اگر میں ورڈ پہ آلریڈی زیر تھی تو ہم کسی اور پہ بھی زیر لگا سکتے ہیں اگر کوئی اور ورڈ ہو تو. جیسے جادلہ تھا، جادل کر دیں گے اس کو. علامت مضارع ہٹا ہے نا اس میں سے، تا جو تھا علامت علامت مضارع اٹھایا لیکن آخری لاسٹ سیکنڈ ورڈ پر زیر لگا دیے. نہیں ہم نہیں لگائے کچھ بھی، وہ پہلے سے ہے. جادلہ تھا اور یہ جادلہ نہیں تھا، میں میرے سے غلطی ہوئی. تجادلو تھا. تجادلو سے بنانا ہے ہم کو. نام تجادلو سے ہم کیا کریں گے؟ پہلے تے کو حذف کریں گے، اس کے بعد آخر کو ہم جزم دے دیں گے. تو کیا ہو گیا جادل. بولے؟ جادل. کچھ بھی نہیں کرے ہم. تصاحبو صاحب ہو گیا. استغفر کیا ہو گیا؟ استغفر جو ہے تستغفر جا کے استغفر ہو گیا. استغفر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر نعم. سیکنڈ لاسٹ لیٹر زبر آئے تو؟ نہیں آتا. اچھا. آپ مطلب آگے چلتے چلتے ہم پڑھیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے. جی اچھا. اگر سیکنڈ لاسٹ ورڈ جو ہے اگر زبر آیا تو آپ کیا کرنا؟ جیسے تکاثرا ایک ورڈ آتا مثال کے طور پہ، میں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا. یہ 5 لیٹر ورڈ کے بارے میں تھوڑا سا میں بعد میں بتلاؤں گا. اوکے. نعم استاذ. اب یہ معلوم ہو گیا نا آپ کو؟ سر ایک ڈاؤٹ ہے. جی بولیے. بولیے. آپ سائن آف مضارع ہٹا دینا بولے تھے نا، تو لات تو کیسے آتا سر؟ جی امپیریٹو کیسے ہوتا وہ؟ مطلب سوری میں سوال نہیں پڑھا. نیگیٹو سینٹینس کیسا بنتا پوچھ رہے ہیں، ورڈ کیسا بنتا پوچھ رہے ہیں. نیگیٹو کیسا بنتا وہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ لا تسمعوا ایسے کرنا تو نیگیٹو لا امپیریٹو. تسمع.
امپیریٹو فارم بنانے کے لیے امپیریٹو نہیں اگر ہوتا آپ سر، تا تو ہے نا. نہیں امپیریٹو ہی ہوتا، لیکن نیگیٹو میں بنانے کا طریقہ الگ ہے، پازیٹیو میں بنانے کا طریقہ الگ ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو میں ہم پازیٹیو میں ہم کہیں گے استغفر، اور نیگیٹو میں ہم کہیں گے لا تستغفر. سمجھا؟ لا تستغفر. Don't seek forgiveness. ڈونٹ سیک forgiveness. یہ حالانکہ نہیں ہوتا، میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں ہوتا ارکب کا مطلب ہوتا ہے سوار ہو. ارکب کا مطلب رائڈ. لا جادل تو بول سکتے تھے. اب ہم جو ہے لا کے ذریعے کیا بولیں گے؟ لا لا ترکب. ترکب. ٹھیک ہے، یہ ترکب کیسے آیا؟ یار ترکبو سے آیا، ترکبو. سمعہ سے ہے یہ، جیسا تسمعو. ہم نے اس کو امپیریٹو فارم میں نہیں لیا. امپیریٹو فارم میں لینے کے لیے کیا کریں ہم؟ پہلے علامت مضارع جو تا ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، دیکھیے یلو سے، یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہم نکال دیے. ارکب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا کام ہم کیا کریں؟ لاسٹ میں جزم دے دیے. نعم. تو اب کیا ہوا؟ اب ہم کو دیکھنا ہے ارکب. کہ را سے ہم پڑھ سکتے کیا؟ لا استاذی. نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ انہو یبدأ بالسکون والعرب لا یبدأ کلامہم بالسکون. عرب کیا کرتے؟ اپنے کلام کو، اپنی بات کو سکون جزم کے ساتھ شروع نہیں کرتے، پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو. تو ہم کیا کریں گے؟ سبسٹیٹیوٹ الف لگائیں گے. پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا، آ تو آتا ہی نہیں، یا تو او آئے گا یا تو ای آئے گا. اور او کب آئے گا؟ جب میڈل ورڈ پہ پیش رہا تو. اس کے علاوہ زیر آئے گا. ارکب. ارکب. ٹھیک ہے، ترکبو سے ارکب، تسمعو سے اسمع، تذهبو سے اذهب، تفتحو سے تفتح، تجلسو سے اجلس، تضربو سے اضرب، تنصرو سے انصر، تبلغو سے ابلغ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو مینس رائڈ، جا کے رائڈ کرو، ایسا آرڈر ہے. رائٹ کرو. میں کہوں گا ارکب الفرسا، ارکب القطارا، ارکب السیارہ. مطلب گاڑی میں بیٹھو، تو اس وقت میں اجلس نہیں بولنا، میں کیا بولنا؟ ارکب بولنا. ٹھیک ہے، سر اجلس کا میننگ کیا ہوتا؟ اجلس کا مطلب آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ بیٹھیے. اور ارکب کا مطلب؟ ارکب کا مطلب گاڑی پہ سوار چلو. ہوئیے، گاڑی یا سواری پر سوار ہوئیے. ٹھیک ہے، ہم پلین میں، ہم اردو میں کہتے ہیں میں پلین میں بیٹھ رہا ہوں جا کے بول کے، لیکن اوریجنل کیا ہوتا؟ آئی ایم بورڈنگ پلین، آئی ایم بورڈنگ دا فلائٹ. آئی ایم سٹنگ آن دا فلائٹ نہیں بولتے، بورڈنگ بولتے نا. تو ویسے ہی جو ہے، جب انگلش میں الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں، تو عربی تو اور زیادہ واسٹ لینگویج ہے، تو اس میں بھی ایسے ہی ورڈ آتے ہیں. تو بہرحال چلیے، آج اسی میں وقت ہمارا چلا گیا. تو لیکن آج ہم کیا سیکھے بولیے؟ کہ نیگیٹو اور پازیٹیو امپیریٹیو کیسا بنانا وہ سیکھے ہم. تو اور حوار بھی پڑھے. حوار بھی پڑھے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ کا جو ہے، یہ یہاں پہ دیکھیے، لا تأکل لا تأکل، مطلب کیا ہوگا؟ مت کھانا. مت کھاؤ، مت کھاؤ. اور یہ ایک ورڈ ہے جوعانو، یہ غیر منصرف ہے کیونکہ الف نون پہ اینڈ ہو رہا ہوں، اسی لیے اس پہ تنوین کی بجائے ایک پیش آیا. اس کا مطلب ہوتا ہے بھوکا ہونا. میں بہت بھوکا ہوں. میں بہت بھوکا ہوں یا بھوکی ہوں. اور لدینا ضیوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لدینا ضیوف، وی ہیو گیسٹ، ہمارے پاس مہمان ہیں. لدینا ضیوف، ہمارے پاس مہمان ہیں. اوکے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ حوار، اور اس کے بعد یہ پورے الفاظ بانے لکھنا ہے، فرسٹ سیکنڈ. پھر یہ آپ کو جو ہے کرنا ہے، مطلب 1 میں کیا ہونا، 2 میں کیا ہونا، 3 میں کیا ہونا، اس کو ایسا لکھیے. اور پھر یہ ایکسرسائز، التدریب الاول، التدریب الثانی، اور التدریب الثالث، یہ والا، یہ پورے کر کے لانا.
नाम उस्तादी। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कोशिश होंगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, तो दो चीजें मैं करने वाला हूँ। एक तो आप लोगों को हम असाइनमेंट देंगे, और असाइनमेंट के लिए मैं समझता हूँ आपको 10 दिन का टाइम देंगे। तो वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करके उसका पीडीएफ बना के हमारे नंबर पे सेंड कीजिए। तो वो आपका जो है एग्जाम का एक पार्ट है, अब तक हम जितना पढ़ लिए। नाम सर। नाम उस्तादी। और सेकेंड जो है, मैं यहाँ से थोड़ा सा तेज जाने वाला हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ये लेवल पे है कि हमको छोटी छोटी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो है वो आप खुद हल कर लेना। जहाँ जहाँ मुश्किल हो एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते, मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब जो है आपको एक एक चीज हमको समझाने की जरूरत नहीं है। जब आपको सबक समझ में आ गया। माइदती का मतलब क्या था? जी? ऊपर एक मिनट स्क्रॉल करिए ऊपर। यहाँ बिल्कुल पॉलिबुस सानी में अलगदा अलल माइदती। अलमाइदा एक सूरे का नाम है ना, दस्तरखान। नाम ये अल्फाज माने तो आपको आते रहेंगे भाई, अल्फाज माने तो जो है मेरे को खुद अब पूरे नहीं मालूम, कुरान अरबी के किसी को भी नहीं मालूम हो सकते, तो वो तो ग्रेजुअली आपको अपडेट होता रहेगा। लेकिन जो फॉर्म है, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, वो अब चेंज नहीं होने वाला। जहाँ चेंज होगा मैं बतला लूंगा, जहाँ नया कुछ आने वाला है मैं आपको गाइड कर दूंगा। अदरवाइज जो है जो हम पढ़े हैं उसी में से आएगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों को करना है, ठीक है। या कुलु तामा, वो खाना खा रहा है। ला ताकुलि तामा, तुम खाना मत खाओ। यशरबुल हलीबा, वो दूध पी रहा है, तुम दूध मत पियो। ला यशरबुल हलीबा। ला इंपेरेटिव फॉर्म आप किसको दे सकते? सेकेंड पर्सन को दे सकते, थर्ड को नहीं। ला तशरबिल हलीबा, ला तशरबिल हलीबा। ठीक है। ये क्या है? यकनुसुल गुरफता, वो कमरा साफ कर रहा है, मत साफ। गुरफता। ला तकनुसिल, ठीक है। यगसिलुल मलाबिसा, तो तगसिलु से हमको बनाना है, ला तगसिल। तगसिलिल मलाबिसा। तो ऐसे ही है, आसान है, बस आपको पढ़ना है, पढ़ के जो है उसके आगे का आपको कर लेना है। तो अगर आप ये कर लेते हैं, ये अगर एक्सरसाइज में मेरी मदद कर देते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी इस किताब को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के ऊपर है, आपके पास मंडे तक का टाइम है। मंडे तक आप लोग सोचिए, सोच के फिर मेरे को बोलिए। जी सर। ठीक है, अब जैसा ये है, ये वाला है बार, ये पेज है, ये पेज मैं पढ़ाऊंगा, हम लोग साथ मिलके इसको पढ़ेंगे। या ये जो है थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा आसान भी है, तो इसको हम साथ में बैठ के हल करेंगे। नाम उस्तादी। ठीक है, ये लेकिन अल-वहदतुल खामिसी है जी नहीं, वो अल-वहदतुल खामिसा में ही हम जो पढ़े वही है। ज़ैनबु समीनतुन जिद्दन, ज़ैनब बहुत मोटी है। तअकुलु सलासा वजबातिन फिल यौमी, ज़ैनबु तअकुलु फिल फतूरी अस्समका व तशरबुल कहवता। ये सब पढ़े सो है हम, पढ़े ना? उस्ताद, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। खाली ये क्या कर रहा है आपको अब कन्वर्सेशन से निकाल के एक जो है आपको फ्रेज की शक्ल में दे रहा है, वो कॉम्प्रीहेंशन की शक्ल में आपको दे रहा है, तो उसको आपको समझना है, हल करना है। तो ये अगर आप कर लेते हैं जल्दी से, तो फिर नेक्स्ट जो है 6वां जो यूनिट है वो बहुत जल्दी हम शुरू कर दे सकते हैं। 6वां यूनिट अब अस्सला का है, नमाज। फिर उसके बाद वो सारे अल्फाज आएंगे जो हमको जो है कुरान में अक्सर मिलते हैं। तो जितना जल्दी हम आगे जाएंगे उतना जल्दी जो है रमजान की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है। चलिए नक्तफी बिहादल क़द्रिल यौम। कुछ सवाल है? जी सर एग्जाम कौन सा? क्या बोले सर? ये जो एग्जाम है ना 13 मार्च को, है ना, हाँ, इसमें आता है ये हम जो पढ़ रहे हैं। ये वो अरबी का नहीं होता, वो जो है आपको वो आता अहले खिदमत शरिया। हाँ, अहले खिदमत शरिया में ये पूरा ट्रांसलेशन भी होगा प्लस? नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होगा। हाँ, आप जो अहले खिदमत शरिया में पढ़े ना वही होगा। उतना का ही रहता, खाली उतने का ही रहता। कि इसका एग्जाम नहीं होता? मैं लूंगा ना इसका एग्जाम, आपको मेरे को देना है एग्जाम। आपको देना है, वहाँ पर नहीं है। सर ये जो एग्जाम 13 मार्च को है फिर से कंडक्ट करते क्या? नहीं करते, ये एक ही बार होगा? एक ही बार होगा, फिर आइंदा साल होता, एक साल के बाद। नेक्स्ट ईयर, ओके। कब रहेगा सर फिर, मतलब नेक्स्ट ईयर? यही मार्च फरवरी मार्च में ही रहता है।
جی سر، پھر جب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سر؟ جب تک اگر جو ہے آپ کے رہنے کی یا میرے رہنے کی گارنٹی ہے تو بالکل کر سکتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ موقع کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا سوال آ رہا کیوں؟ نہیں پوری اسٹڈی اچھا نہیں ہوئی، ایگزام ڈیٹ آ گئی. مطلب کچھ نہیں ہوتا، تیاری کرے تو سب ہو جاتا. یہ سب کیا ہے؟ شیطان کی ٹیکٹکس رہتے. کبھی انہیں ڈرا کے ہم کو بھٹکاتا، کبھی بہلا کے بھٹکاتا. تو ڈونٹ گیٹ انٹو دا ٹریپ آف شیطان، جسٹ گو ہیڈ. قرآن میں ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ارادہ کر لیے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے، بھروسہ کر چھوڑ یہ وہ مت سوچیے. جی سر. سر یہ فارم بھرنے کا آن لائن کیوں نہیں رکھے سر؟ آن لائن نہیں ہے، وہی تھوڑا بہت دور ہو گیا. دور بولے تو حیدرآباد سے باہر. نہیں ہاں چلیے، تو جی حیدرآباد کے اندر ہے تو کچھ بھی دور نہیں ہے، آپ میٹرو سروس لے کے آئیے. جی بولیے منہاج، تفضل. اسمع اور استمع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسمع جو ہے جنرل ہوتا ہے، استمع جو ہوتا ہے وہ غور سے کان لگا کے سننا. مطلب جو پورے فوکس کے ساتھ سننے کو استمع کہتے ہیں. اور عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ ورڈ اگر زیادہ ہے، الفابیٹ اگر زیادہ ہے تو اس میں میننگ بھی زیادہ ہوتے ہیں. جیسے بسم اللہ، اس کے بعد کیا ہے بولیے؟ بسملہ پڑھیے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اب یہ رحمان اور رحیم جو ہے دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. کیا ہو سکتا ہے بولیے؟ رحمہ. را ہا میم، رحیمہ ہوتا ہے. تو لیکن جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ رحمان میں کتنے حروف ہے؟ را، ہا 2، میم 3، الف 4، نون 5. اور رحیم میں کتنے ورڈ ہے؟ را میں 1، 4. ہا 3 اور میم 4. تو ایک میں 5 ہے، ایک میں 4 ہے. تو اسی لیے مفسرین کیا بولے کہ رحمان جو ہے زیادہ ہے، وہ رحم میں زیادہ ہے رحیم سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے چاہے اس کی اطاعت کرنے والا ہو، چاہے نافرمانی کرنے والا ہو، ماننے والا ہو یا نہیں ماننے والا ہو، سب کے اوپر رحم کرتا. لیکن جب آخرت کا معاملہ آئے گا تو اس کی رحمت کیا ہوں گی؟ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو اللہ کو مانتے تھے. جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے؟ نعم استاذی. مفہوم؟ اچھا، ایگزام کو کیا بولتے ہیں؟ ایگزام کو کہتے ہیں اختبار. الاختبار یا الامتحان، دونوں بھی ورڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا مولانا صاحب، استاد میری ایج 70 ایئرس ہے، میرا کچھ کام آئیں گا ایگزام دینے؟ الحمدللہ. یا نہیں تو جو ہے یہ ایگزام جو ہے کام میں آنے والا ہے. دنیا میں تو نہیں آتا، اور دنیا میں ایگزام کام میں نہیں آتا، معلومات کام میں آتی، اور آخرت معلومات میں تو کام میں آتا. روزانہ کر رہی ہوں، پلس ہاں، ایگزام دینا میرے لیے کیا کام آئیں گا؟ ایگزام جو ہے آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ یاد رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں. اچھا، اسائنمنٹ کے لیے بھی یہی استعمال کر سکتے ہیں، اختبار اور امتحان؟ نہیں. اسائنمنٹ کے لیے جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں العمل المفوض. کیا کریں گے؟ العمل المفوض. العمل المفوض. مفوض. اچھا ابھی آپ جو سوال پوچھے نا 70 ایئرس ہے تو جی ایگزام دینے کا کیا فائدہ ہے بولے تو آپ سے پہلے ایک ہماری بہن پوچھے تھے، دیکھیے بہت دور ہو رہا بلکہ، تو آپ ایگزام دینے آئے تو وہ پھر یہ نہیں پوچھتے میرے کو دور ہو رہا بلکہ، انہوں خود بخود آ جاتے. تو یہ ایک فائدہ ہے. اور پھر ان کے ایگزام لکھنے کا ثواب آپ کو مل جاتا. انہوں پاس ہوئے تو بھی آپ کو فائدہ ہے، انہوں اگر مطلب جو ہے ایگزام میں آ کے اگر رزلٹ جو ہے ان کا اچھا نہیں بھی آیا تو آپ کو فائدہ ہے، ثواب تو مل جاتا. نہیں استاد جی، میں جو ہے ایوننگ سے ایم اے ایگزام پاس کری سو ہوں، پلس جو ہے خیرات کا جو ہے آسم کوفی کی خیرات کا بھی ایگزام پاس کری، لیکن میں پڑھانے بیٹھی تو اسٹوڈینٹس میرے ایریا میں کوئی آتے ہی نہیں، اتنی کم توجہ دیتے کہ اللہ. جی بالکل غیر ضروری سمجھتے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ چھوٹے بچے ان کے پیرنٹس کھیلنے بھیجتے لیکن پڑھانے فری پڑھائے تو بھی پڑھنے نہیں آتے.
نہیں دیکھیے سب کے ساتھ یہی حال ہے. آپ سمجھیں گے کہ ہم آپ سے الگ ہے، بالکل نہیں ہے. اور مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اسی لیے نمونہ بنائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں جو ہے تبلیغ کیے تو کتنے لوگ اسلام قبول کیے بولے؟ ہاں جب تو گنے 13 گنے آدمی چنے لوگ، گنے چنے لوگ. تو 13 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برابر تبلیغ کرتے رہے، لیکن جیسا ریسپانس آنا چاہیے ویسا نہیں آیا. نعم. تو حضور السلام لیکن کیا علیکم ہوئے؟ وعلیکم السلام. حضور جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. تو آپ بھی نہیں ہونا، سر. کوشش کیجئے انشاءاللہ. سر میں بھی 8-10 سال سے قرآن کا کام کر رہے. الحمدللہ. جی ہمارے محلے میں تو کئی بیچز ہو گئے. یہ ہاں ہاں اعلیٰ حضرت کا قرآن کا ٹرانسلیشن چلتے رہتا، اس لیے میں کلاس جوائن نہیں کر کے. تجوید سے پڑھاتے آپ؟ جی تجوید اور یہ ٹرانسلیشن کا خلاصے کے جیسا اردو میں. خلاصے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت جی اچھا جی ہے، بہت اچھا ہے. میرا مسلسل 10 سال سے چل رہا تھا، الحمدللہ. میرے پاس آتے تھے. عربی اگر آپ کو آ گئی نا تو مطلب ایک نئی دنیا سے آپ جو ہے روشناس ہوں گے. جی اس لیے میں بہت تڑپ تھی سر، دعا کر کے بہت اس سے جوائن ہوئی میں الحمدللہ بہت تڑپ سے. الحمدللہ جی الحمدللہ الحمدللہ کم سے 8-10 سال سے چل رہا ہے. بچیوں کا الحمدللہ. ایک، بچوں کا بیچ، لیڈیز کا چلتے رہتا قرآن، ہوں. مطلب پورا 1 سال روزانہ پاؤ پارا چلتا تو کس میں مغرب کے بعد. کون سے ایریا میں ہے یہ؟ یہ ہمارا ورنگل کا ایریا ورنگل کا ایریا. یہاں پہ چلیے ہے سر. الحمدللہ الحمدللہ، بہت ہاں اچھا ہے. اور اس کو ڈسکنٹینیو جی مت کیجیے آپ. نہیں آپ جو نہیں ہے ہاں جی ہم بھی جو ہے میری بھی کوشش ہوں گی کہ یہ کورس کو ہم ایک باضابطہ شکل دے کے آف جی لائن بھی رکھیں، آن لائن بھی رکھیں، تاکہ جو لوگ باہر سے پڑھ رہے ہیں وہ ڈسکنٹینیو نہ ہو ہاں جی. نہیں سر روز ریگولر جوائن کر رہی انشاءاللہ. میں. اور میرا ارادہ ہے کہ رمضان میں ہم ایک قرآن کی سیریز شروع کریں گے، مختصر، اتنا ٹائم نہیں ہوگا پڑھنے پڑھانے کا، نہیں، صرف 15 منٹ 20 منٹ، جس میں قرآن کے بارے میں ہم آپ کو قرآن کیسا سمجھنا وہ بتلائیں گے، جی قرآن کو جی ایکسپلور جی کیسا کرنا. ٹائمنگز کیا میں رکھیں گے تراویح کے ابھی دن؟ بہت اچھی ابھی بات ہے ابھی سر یہ. ابھی ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. دعا کیجئے کہ میرے کو ٹائم ملنا بول کے، اصل مسئلہ ٹائم کا ہی رہتا. جی ہاں رمضان میں تو تو انشاءاللہ. ریکارڈ کرائیں گے، تو ریکارڈ بھی رہے گا، لائیو بھی آپ شریک ہو سکتے، کچھ ایسا انشاءاللہ ترتیب دیں گے. دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ جی جو ہے انشاءاللہ. اسباب بنائے. جی سر جب بھی آپ اگر طے ہو جائے تو ضرور انفارم کریے گا، ہم لوگ انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گے کلاس تو میں. آپ ضرور ضرور ایگزام آن لائن ہی کر نہیں سکتے ہیں لائی ابھی انشاءاللہ. تک، تو ضرور ایگزام دو ہی بول رہے ہیں آپ؟ جی اچھا. بالکل. میں دیکھیے آپ خود بول رہے ہیں کہ بچے آپ کے پاس نہیں آتے، تو نہیں آپ یہاں آئیں گے تو جو ہے ان کو انسپریشن ملیں گا نا. نہیں اتنا توجہ دی میں، حالانکہ خالص لیڈیز کو پڑھانے کے لیے انفارم کری، چھوٹے بچوں کو، جینٹس کو چھوڑ دے کے. جی بہرحال آنے کا نام ہی نہیں لیتے، کچھ نہ کچھ بہانے کر اچھا. کے بس. میرے کو ایک بات یہ بولیے کہ جو لوگ قرآن کا کام کر رہے ہیں پچھلے 5 6 7 8 سال سے، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے. ہاں میں سر نصرت. نہیں، ہاتھ اٹھائیے آپ، ریز یور ہینڈ یہاں پہ اگر آپ کو. اچھا मेरी कोशिश है, लेकिन मैं अभी बैचलर हूँ, बहुत छोटी हूँ, इसलिए آپ کی آواز خود بول رہی کہ بہت چھوٹی بچی ہیں آپ بول کے. چلیے ٹھیک، لیکن کام کریے بیٹا، کام کریے. آپ حافظ بھی ہے شاید؟ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, भी थोड़ा सा रह गया. اللہ آسان کرے. آپ کنٹینیو کیجئے اور اس میں جو ہے پیچھے مت ہٹیے، اللہ تعالیٰ بہت کام لیں گا آپ سے. سر وہ جامعہ نظامیہ کا اس کا ایگزام خیرات کا پاس ہوں میں. اب اس کے لیے وہی ورنگل سے آنے کے لیے ذرا مشکل ہو رہی فارم کے لیے. تو ورنگل میں ہمارے جی سینٹرز ہیں نظامیہ کے. جی میں ہے جو ہے، کیا سر؟ اچھی ہاں بات. ہے. میں منڈے کو آپ کو بولتا ہوں، آپ فارم تو سبمٹ کرا جی دیجئے. اچھا میں آپ کو جی منڈے اچھا بولتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے ہمارے سینٹرز کہاں ہیں. جی اچھا شکریہ. ٹھیک ہے نا. نہیں، چلیے. فارم سبمٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہاں پہ کوئی چیز جگہ نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے. وہاں پہ ہے. میں آپ کو منڈے ایگزیکٹ بولتا ہوں. میں آپ فارم کی جی نہیں، آپ تفصیلات منڈے بولے تو آج 18 تاریخ ہے، 19 20 21 ہو جاتی، نہیں 21 جی ہاں، 21 22 ہو جاتی. 22 ہو جاتی. تو لیٹ فی کے ساتھ ہے، لیٹ فی کے ساتھ ہم لوگ 1 2 دن تک کر جی سکتے اچھا ہیں. تو لیٹ فی بھی دے دیں گے، نظامی کوئی فائدہ ہوگا.
جی اچھی بات. ٹھیک ہے نا. چلیے جزاک اللہ خیرہ. بہت دیر ہو گئی. نلتقی غدن انشاءاللہ. غدن معنی ہو یوم الاثنین. اور کل آپ لوگوں کا ریویژن ڈے ہے تو کل کا دن مس نہیں کرنا آپ لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیر کے دن نلتقی مرۃ اخرى والى اللقاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا تنسوا الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مع السلامہ. مع السلامہ ورحمہ.